سورہ طٰہٰ قرآن کے 16ویں پارے کی 20ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے۔ تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آ لے اور نہ خطرہ۔ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی داہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے میں بھرا افسوس کرتا، کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا۔ تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کی کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے، یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے؟ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے، تو کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے، یعنی پوجا کے لیے بیٹھا رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا
اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے، اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، تو زمین کو پٹ پر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا کہ تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو انکھیارا یعنی دیکھنے والا تھا۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سختر اور سب سے دیر پا ہے۔ تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک کر دی کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے
اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ اور اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، جیتی دنیا کی تازگی، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اور کافر بولے، یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، رسول کے آنے سے پہلے ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو، تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔